بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے عقیدہ توحید کے حوالے سے پڑھا اور آج اسی سے منسلک سوال عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات، ثمرات اور فوائد۔ سب سے پہلے اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سوال انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات یا ثمرات یا فوائد، تینوں میں کوئی بھی الفاظ استعمال کیے جائیں تو حقیقت کے اندر یہ ایک ہی مطلب رکھتے ہیں، ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ گویا کہ انسان عقیدہ توحید پہ کاربند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک تسلیم کرتا ہے، تنہا اور یکتا تسلیم کرتا ہے، تو اس کے انسان کی زندگی پر کچھ نمایاں اثرات اور فوائد بھی نظر آتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا سوال وہ اسی حوالے سے لانگ کویسچن بھی ہے کہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات تفصیل سے تحریر کریں، تو یہ اثرات، فوائد، ثمرات آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ چلتے ہیں سب سے پہلے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی میں اثرات۔ سب سے پہلا جو فائدہ انسان کی زندگی میں وہ عزت نفس ہے کہ انسان جب اللہ ذوالجلال کو ایک تسلیم کرتا ہے اس وقت انسان کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کئی خداؤں کے سامنے جھکنا، مختلف چیزوں کے سامنے جھکنا، اس کے علاوہ پتھر کی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھکنا، اس سے انسان کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ جبکہ انسان جب اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک تسلیم کرتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو گویا انسان کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو، بنی آدم کو عزت سے نوازا ہے۔ گویا عزت تب بھی بحال ہو سکتی ہے جب انسان اللہ کو ایک تسلیم کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ عقیدہ توحید کا دوسرا فائدہ وسعت نظر ہے۔ وسعت نظر کہ انسان کی سوچ، انسان کی نظر بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جو انسان اللہ کو مانتا ہے اس کے سامنے یہ زمین اور آسمان، یہ ساری کائنات کا نظام موجود ہوتا ہے، اور پھر وہ صرف محدود حد تک نہیں سوچتا بلکہ زمین اور آسمان کے لامحدود نظام کو دیکھتا ہے، تو اسے اللہ کی قدرت، وسعت کا اندازہ ہوتا ہے، جس سے انسان کی سوچ، انسان کی نظر وسیع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین اور یہ آسمان اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ گویا جب یہ اتنا وسیع نظام انسان دیکھتا ہے، لیکن کب دیکھتا ہے؟ جب اللہ پر ایمان اور اللہ کو تنہا تسلیم کرتا ہے، تو گویا انسان کی سوچ کا دائرہ کار بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کا تیسرا انسان کی زندگی پر فائدہ کہ انسان میں شجاعت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ شجاعت اور بہادری کب؟ کہ جب انسان کے ذہن میں یہ خوف مٹ جاتا ہے، کیونکہ مجھے جس نے پیدا کیا ہے، اگر زندگی تو اسی کی طرف سے ہے، اگر مرنا ہے تو پھر بھی اسی کے پاس ہی واپس لوٹنا ہے۔ گویا یہ چیز انسان کے دل اور دماغ سے ہر قسم کے خوف اور خطرات کو ختم کر کے انسان کو بزدلی سے نکال کر انسان کو شجاعت اور بہادری کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو تسلیم کرتے ہیں اور عقیدہ توحید کو تسلیم اور کاربند رہتے ہیں، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ نہ دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ ہمیشہ کے لیے وہ شجاعت، بہادری، صبر، استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عقیدہ توحید کا اگلا فائدہ مایوسی کا خاتمہ ہے کہ انسان، مایوسی کا خاتمہ انسان کب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ پہ یقین، کہ انسان پر مختلف قسم کے حالات کا تبدیل ہونا، حالات کا بدلنا، یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ چیز پختہ ہوتی ہے کہ اگر خوشی ہے تو غم ہے، اگر آج غم تو کل خوشی، گویا یہی چیز کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ مایوسی کب ختم ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کو تسلیم کر لیتا ہے کہ میری زندگی میں مختلف آنے والے حالات اور مختلف
مصائب مشکلات وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، وہ چاہے تو ان کو برقرار رکھے، چاہے تو انسان سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا کبھی بھی۔ لیکن جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا وہ ہمیشہ دنیا کی مختلف کم تر سوچ کو دیکھتے ہوئے مایوسی، کفر اور اس طرح ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور اس سے اگلا فائدہ، پانچواں فائدہ کہ انسان اللہ کو جب تنہا اور اکیلا تسلیم کرتا ہے، توحید پہ ایمان رکھتا ہے، تو انسان کے دل کے اندر پرہیزگاری، تقوی، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، بے شک متقین پرہیزگار لوگ ان کے لیے کامیابی ہے۔ اور پرہیزگاری کسے کہتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ وہ کیفیت کہ جو اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کرے اور گناہوں سے دور کرے، اسے پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ اور یہ پرہیزگاری کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دل کے اندر خوف خدا، اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہوتا ہے، اس وقت انسان باقاعدہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاری اور تقوی اور الوہیت کا انسان پیکر بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ عقیدہ توحید کا چھٹا فائدہ عاجزی اور انکساری ہے۔ انسان کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع، حلم، یہ ساری چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان اللہ کو تسلیم کرتا ہے، اللہ عقیدہ توحید پر کاربند رہتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے انسان تکبر کب کرتا ہے؟ جب وہ انسان اپنی نفس پرستی کے اندر، اپنی ہوس پرستی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو انسان تکبر، غرور، فخر کی جانب چلتا ہے۔ لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے اوپر ایک بہت بڑی طاقتور ذات موجود ہے جو میری زندگی کے ایک ایک لمحے کو چلا رہی ہے اور میری زندگی کا مکمل کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، تو انسان ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے، اللہ کے بندے اس زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، غرور، تکبر اور فخر کا اظہار نہیں کرتے۔ لیکن یہ عاجزی اور انکساری انسان کے اندر عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ عقیدہ توحید کا اگلا فائدہ اطمینان قلب۔ اطمینان قلب، قلب دل کو کہتے ہیں کہ دل کا سکون انسان کو کب؟ جب وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان لوگوں سے انسان کو مشکلات کا سامنا، پریشانیوں کا سامنا، لیکن ایک واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جہاں سے انسان کو ہمیشہ اطمینان، سکون، ان چیزوں کا یہ چیزیں انسان کو ملتی ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے سے انسان کے دل میں اطمینان، سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر کے اندر ہی انسان کے لوگوں کے دلوں کا اطمینان اور سکون موجود ہے۔ اسی کے ساتھ آگے اگلا فائدہ ہے صبر و توکل۔ یہ دو چیزیں ہیں، صبر الگ سے بھی اور توکل کو الگ سے بھی لکھا جا سکتا ہے کہ انسان صبر، برداشت، یہ انسان کے اندر اس وقت کہ جب اسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہو، اسے معلوم ہو کہ اگر آج مجھے کسی چیز پہ صبر کرنا ہے، مجھے کسی غم سے آزمایا جا رہا ہے، صبر کرنا ہے، تو یہاں انسان جب اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت کے اندر مجھے یہ چیز آج مجھ سے لی گئی ہے تو یہ حقیقت کے اندر دینے والے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تھی۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ کیا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ بے شمار آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صبر اور استقلال کا انسان کو حکم دیا اور پھر اپنے انعامات کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور اسی کے ساتھ توکل ہے، توکل کہتے ہیں یقین کو، بھروسہ، اللہ کے اوپر پختہ یقین جس شخص کا ہوتا ہے دنیا میں کبھی وہ پریشان نہیں ہو سکتا، کبھی انسان تنہا نہیں اپنے آپ کو محسوس کرتا، اسے معلوم ہے کہ جب کوئی بھی دنیا میں میرے ساتھ نہیں ہوگا، نہیں ہے، نہیں ہوگا، تب ایک ذات ہے جو اس وقت بھی میرے ساتھ موجود ہوتی ہے، اور اسی کا نام توکل، بھروسہ، یقین کہا جاتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، بے شک مومن لوگ جو ہیں وہ اللہ کے اوپر ہی توکل، بھروسہ اور یقین رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آگے دیکھیے اگلا فائدہ ہے کہ انسان جب عقیدہ توحید کو تسلیم کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے
اور پھر اپنے فعل کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتا ہے، تو گویا انسان کے اندر جذبہ ہمدردی، احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ احساس کب کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے احساس ہمدردی کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اور اسی طرح بے شمار احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمدردی اور احساس لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ گویا لوگوں کے لیے فائدہ مند کب بنتے ہیں انسان؟ جب اللہ پہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ عقیدہ توحید کا آخری فائدہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، تنہا مان لیتا ہے، تو گویا اس کے ذہن میں اور اس کے جسم وجود کے اندر اور اس کے دل اور دماغ کے اندر ہمیشہ ایک نئی سوچ، نیا جذبہ جنم لیتا ہے، اور نئی سوچ جس سے انسان اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ہر آنے والا وقت، ہر منٹ سیکنڈ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا اس سے کیا ہے کہ انسان جب اللہ کو مانتا ہے تو انسان کا اخلاق بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اصلاح اخلاق درست ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، بے شک مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں، ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا دوں۔ گویا یہ عقیدہ توحید ہمارا سوال کوسچن تھا، یہ جو پیپر کے اندر لانگ کوسچن پوچھا جاتا ہے، عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات ہوں یا ثمرات ہوں یا فوائد ہوں، تینوں میں کوئی ایک لفظ آپ سے لکھ کر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا، لیکن تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے، تو گویا ان کے ضمن میں آپ نے یہ پوائنٹس لکھنا ہوں گے۔ امید ہے آج اسٹوڈنٹس کے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔